لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس مخصوص پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں۔ جس وقت میں بیان ریکارڈ کر رہا ہوں 1447 ہجری کے 27واں روزہ ہے۔ 27ویں روزے سے یا اس سے پہلے آگے پیچھے بھی، اور عموماً لوگ آخری دنوں میں ہی فطرہ نکالنے کی کوشش نکالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو عیدگاہ میدان میں ہی جا کے ادا کرتے ہیں، اور کئی بار لوگ چاند رات کو دیتے ہیں، ایک دو دن پیچھے آگے یہ فطرہ ادا کرتے ہیں۔ فطرہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کیا فطرے میں دے رہے ہیں، اور اسلام نے فطرے میں دینے کے لیے کیا کیا آپشنز رکھے ہیں، یہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس مخصوص بیان کو ضرور سنیے گا تاکہ کچھ خاص باتیں آپ کو فطرہ کے تعلق سے حاصل ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ فطرہ کی شکل میں صرف گیہوں نہیں ہے، گیہوں بھی ہے، جو بھی ہے، کھجور بھی ہے، کشمش بھی ہے، منقع بھی ہے، یعنی یہ چیزیں بھی آپ فطرہ میں ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی کوانٹٹی، اس کا بھی وزن شریعت نے مقرر کر رکھا ہے۔ عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ گیہوں کیا چل رہا ہے، 2 کلو کچھ گرام گیہوں دینا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار گیہوں سب سے سستا ہے تو گیہوں دے دیتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی گیہوں ہی صدقہ فطر میں ادا کرتا ہے تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ میں ادا ہونے نہ ہونے پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے راہ میں دینے کی باری آئی تو ہم سب سے سستی چیز دے دیے، اور جب اپنے لیے لینے کی باری آئی، عید کی شاپنگ کی باری آئی، تو ہم گئے مارکیٹ اور دکاندار کو کہا کچھ اچھا دکھاؤ، کچھ بہتر دکھاؤ، کچھ نیا دکھاؤ۔ کچھ نیا نہیں آئے کیا؟ سارے پرانے ڈیزائن ہیں تمہارے پاس۔ تو اپنے لیے سب سے بہتر اور اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے سب سے سستا، کیا یہ بندے کے لیے مناسب ہے؟ کیا یہ بندہ کی بندگی ہے کہ بندہ اپنے لیے بہتر تلاش رہا ہے اور خدا کے لیے سب سے کمتر دے رہا ہے؟ بندے کی بندگی تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر پیش کرے، کمتر نہیں، بہتر پیش کریں۔ اب بہتر اس لیے پیش کریں کہ آپ اپنے لیے تو بہتر تلاشتے ہیں نا، آپ رب سے دعا کرتے مولا دنیا آخرت کی بھلائی دے، مولا بہتر دے، یہ بہتر دے، وہ بہتر دے۔ دنیا میں آپ اپنے لیے ہر بہتر چیز خدا سے مانگتے ہیں، جو بھی چیز مانگتے بہتر مانگتے ہیں، جو بھی چیز ہو۔ اولاد ہو تو آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ہو جائے، آپ دکاندار ہیں تو آپ چاہتے ہیں میری دکان بازار میں سب سے اچھی چلے، یعنی آپ اپنے لیے سب سے بہتر تلاشتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دینا ہے تو آپ کشمش کی طرف کیوں نہیں جاتے، کھجور کی طرف کیوں نہیں جاتے، جو کی طرف کیوں نہیں جاتے، آپ سیدھے گیہوں میں کیوں آ جاتے جو سب سے سستا ہے؟ سب سے سستا جو ہے اسی کی طرف جا کر کے اگر آپ غور کریں کہ اگر آپ نے ہمیشہ کی عادت بنایا سب سے سستا دینے کی، سب سے سستا دینے کی اگر آپ نے اپنی عادت بنا رکھا ہے، تو سب سے کمتر اللہ بھی آپ کو دینے لگ جائے تو بازار میں آپ کی دکان سب سے کم چلے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، اگر اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دینا اللہ شروع کر دے کہ تم نے سب سے کمتر مجھے میری بارگاہ میں دیا ہے تو میں بھی تجھے سب سے کمتر دوں گا، تو دنیا بازار میں سب سے کم دکان آپ کی چلے، سب خاندان میں سب سے کم آمدنی آپ کی ہو، یعنی ہر چیز میں آپ کو کمتر ملنا شروع ہو جائے تو اب کیا ہوگا؟ آپ کا ڈپریشن میں چلے جائیں گے آپ۔ تو لہٰذا میری یہ باتیں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ فطرہ میں کشمش ادا کریں، جو ادا کریں، کھجور ادا کریں، یہ ادا کریں۔ اور اس کی قیمتیں کیا ہے، وزن کتنا ہے، میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے اس پر باضابطہ ایک لسٹ شائع کیا ہے، کون سی چیز کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ چونکہ آپ جس علاقے سے مجھے سن رہے ہیں، آپ کے علاقے میں ان چیزوں کی قیمت کیا ہوگی وہی اعتبار ہوگا۔ بس میں ایک تخمینہ، ایک اندازہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا معاملات ہیں۔ جیسے صدقہ فطر کی رقم میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی طرف سے گیہوں کی قیمت جو ہے وہ 2 کلو 47 گرام گیہوں دینا ہے، 2 کلو 47 گرام، اس کی قیمت انہوں نے 100 روپے لکھا ہے۔ جو بھی یہ 4 کلو 94 گرام ہے، جو ہے 4 کلو 94 گرام، اور اس کی قیمت ہے 190 روپے۔ کھجور 4 کلو 94 گرام ہے اور اس کی قیمت ہے 1250 روپے۔ کشمش 4 کلو 94 گرام ہے اور اس کی قیمت ہے 2100 روپے۔ آپ بستی میں سب سے مالدار ہیں تو سب سے مہنگا والا فطرہ ادا کیجیے۔
اللہ نے آپ کو بستی میں سب سے بڑا بنایا، بازار میں سب سے زیادہ آپ کی دکان چلتی ہے، اللہ نے کاروبار آپ کو سب کو ٹاپ کا عطا کیا ہے، تو آپ صدقہ فطر بھی ٹاپ کا ادا کریں، کشمش ادا کریں 2100 روپے ایک آدمی کی طرف سے، اور اس سے تھوڑا کم ہے تو 1250 روپے کھجور آپ ادا کریں، یعنی 4 کلو 94 گرام 4 کلو 94 گرام 4 کلو 94 گرام یہ جو کھجور اور کشمش یہ اتنا وزن ہے۔ اب آپ چلے جائیں بازار، میں نہیں کہتا کہ آپ یہی قیمت لے کے بیٹھ جائیں، آپ چلے جائیں بازار، آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ کو صدقہ فطر میں کھجور ادا کرنا ہے تو 4 کلو 94 گرام کھجور کی قیمت پتہ کر لیں، اور کوشش یہ کریں کھجور بھی ہر قیمت کی ہے، تو آپ اپنے گھر میں کون سا کھجور کھاتے ہیں، کس طرح کا کھاتے ہیں، اسی طرح کا دیکھ لیں، اور اللہ توفیق دے تو اس سے بہتر دیکھ لیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ ویسے ہی 4 کلو 94 گرام کشمش کی قیمت پتہ کر لیں، 4 کلو 94 گرام جو کی قیمت پتہ کر لیں۔ جو بھی ویسے گیہوں سے زیادہ فرق نہیں ہے، 100 روپے گیہوں ہے، 190 روپے جو کی قیمت آ رہی ہے، تو جو اور کھجور تو زیادہ، جو اور گیہوں تو زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو کھجور اور کشمش کے صدقہ فطر آپ ادا کریں، اور یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا نا، اگر آپ نے اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو خوب عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ تو الجامعۃ الاشرفیہ کی طرف سے ادا کیا تھا۔ سیمانچل کے علاقے میں، ضلع اتر دناج پور بنگال کے اس علاقے میں، یہاں کے علماء کرام نے بھی ایک لسٹ جاری کیا ہے اس سلسلے میں، اس کی قیمت کے اعتبار سے۔ دیکھیے قیمت میں دونوں میں فرق آ رہا ہے، فرق اس لیے آ رہا ہے کہ علاقے کے حساب سے یہ ڈرائی فوڈ وغیرہ کی قیمتوں میں فرق آتا ہے۔ جیسے اسلام پور کے علاقے میں، اتر دناج پور کے علاقے میں یہ گیہوں کا جو معاملہ ہے، کشمش کا جو معاملہ ہے، سب کا دیکھیے الگ الگ۔ گیہوں جو ہے یہاں پر 3 درجے کا انہوں نے پیش کیا ہے، سب سے ادنا درجے کا جو ہے 50 روپے کا ہے، 55 روپے کا، 60 روپے کا، 3 طرح کے گیہوں مل رہے ہیں۔ جو ہے 4 کلو 94 گرام 246 روپے، 267 روپے، 287 روپے۔ کھجور جو ہے وہ 1221 روپے، 2400 روپے اور 6020 روپے تک آ رہے ہیں، اور کشمش منقع جو ہے یہ 810 روپے، 1060 روپے اور 1220 روپے، یہ فرق ہے، یعنی یہ درمیانہ، سب سے کم اور سب سے اچھے والے سامان کی قیمت کے اعتبار سے 3 قیمت انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو آپ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی پکڑ کے نہ رکھیں، آپ جائیں بازار، اور آپ کو من اگر بن رہا ہے کہ آپ کو کشمش یا کھجور صدقہ فطر میں دینا ہے تو آپ اس کی قیمت پتہ کریں، وہ قیمت اٹھائیں، 4 کلو 94 گرام کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ پیسہ اٹھائیں اور کسی غریب کو لے جا کر کے تھما دیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ نے بڑھا کر کے صدقہ فطر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بڑھا کر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ رمضان رہتے ہوئے ادا کر دیں۔ عموماً لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شوال کے لیٹ ہوتے ہوتے لوگ چاند رات کو آتے ہیں، مدرسے والوں کے پاس چاند رات کو بڑی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ یار ہمارا صدقہ فطر بھی جمع کر لو، ہمارا بھی جمع کر لو، تو چاند ہی نکل گیا تو 70 گنا ثواب تو کم ہو گئے آپ کے۔ تو کوشش یہ کریں کہ رمضان رہتے ہوئے صدقہ فطر ادا کر دیں، حقدار تک حق پہنچا دیں، کہ آپ کا حق اگر جلدی ان کے تک پہنچ جاتا ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور غریب تک اگر پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی عید کی تیاریاں ڈھنگ سے کر لیتے ہیں۔ یہ میری کچھ گزارشات تھی آپ سب کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق دے کہ جیسی آپ کی حیثیت ہے ویسا ہی صدقہ فطر آپ ادا کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔